اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ خلقت انسان کا قرآنی نقطۂ نظر آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے۔ آج ہم قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے اس کے متعلق چند درائس پیش کر لیں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ دہر کے آغاز میں ہی خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے، نیستی تھا بالفاظ دیگر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر ہم نے اس انسان کو ایک مکس نطفے سے خلق کیا اور ہم ہی نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کو راستہ بھی دکھایا، خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ اب قرآن مجید میں انسان کے سامنے دو راستے رکھے۔ سورہ دہر کے آیات کے مطابق پہلے انسان لاشے تھا، لاشے سے شے بنایا اللہ نے۔ اس سے مغربی نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں خود کفیل ہے، کسی خدا کا محتاج نہیں ہے، تو یہ نظریہ باطل ہے۔ دوسرا کہ انسان کو مکس نطفے سے اللہ نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کے سامنے دو راستے رکھے، شکر کا راستہ اور کفر کا راستہ۔ کہا کہ چاہے انسان شکر گزار بن جائے یا انسان ناشکرہ بن جائے۔ اب کس بنیاد پہ انسان اس راستے کا انتخاب کر لے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر چیزوں سے ممتاز کرنے والی جو صلاحیت قوت اللہ نے دی ہے وہ ہے عقل۔ عقل کے ذریعے سے انسان دیگر موجودات سے ممتاز ہے۔ اسی عقل کے ذریعے سے انسان ان راستوں میں سے بہترین راستے کا انتخاب کرے گا۔ جس راستے کا بھی انتخاب کرے گا اس راستے کے اپنے اثرات ثمرات موجود ہیں۔ اب اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دی ہے، عقل دی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ نے ان کاموں کا اختیار کرنا، لیکن پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دینے کے بعد انسان کو پھر بھی اپنے حال پہ نہیں رکھا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، ائمہ معصومین بھیجے، قرآن مجید نازل کیا تاکہ انسان بعد میں یہ سوال نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حال پہ چھوڑ دیا۔ انبیاء کرام آئے، انسان کو واضح روشن طریق صراط مستقیم انسان کو دکھایا تاکہ انسان صراط مستقیم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اب اگر انسان ان تمام امور کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خلقت کے بعد انسان کے لیے بیان کیے ہیں، بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ انسان کے خلقت سے پہلے انسان کے لیے نظام اللہ نے بنایا تھا، دستور بنایا تھا، آئین بنایا تھا، نظریہ بنایا تھا، تاکہ اس آئین کے تحت، اس نظریے کے تحت، آئیڈیالوجی کے تحت، اس قانون کے تحت جس کا نام دین ہے، انسان زندگی بسر کر کے اپنے مقصد نہائی تک پہنچ سکے۔ جس مقصد کے لیے زمین پہ انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دیا کہ فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کر لیں۔